السلام کے بعد میرے دوستوں بزرگوں کی تذیروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا اللہ تعالیٰ اکثر بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سنا کر آپ سب حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے موضوع کا نام ہے خلیفہ اسلام سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اسماء مقدس کی 17 تاریخ یا 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت بڑی مظلومیت کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کو محاصرہ کیا گیا، آپ پر پانی بند کیا گیا۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں نے یہ یہودی نسل تھا، ان کی سوچ رکھنے والے شخص نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا۔ ان کا ذکر آپ کریں گے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں نبی پاک علیہ السلام کے اسلامات جناب سیدنا عثمان غنی کا ذکر ہے۔ حضور نے ان کی شان میں بہت ساری احادیث پاک ارشاد فرمائی، وہ بھی موجود ہے۔ کما حضور ان کی شان کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہم حاضری لگوانے کے لیے اور اپنا نام سیدنا عثمان غنی کے غلاموں میں لکھوانے کے لیے قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے ان کی شان کو پیش کرتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شفاعت کا ہاتھ اٹھے گا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عثمان غنی کی دعا سے 70,000 واجب الجہنم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان میں ہم سب کا نام بھی لکھ دے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس عاشق کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ درود پاک بابا سے اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ کیسا رتبہ ہے ذی شان عثمان کا، بولنا آپ میں ہے، تقریر میں کر دوں گا۔ کیسا رتبہ ہے ذی شان عثمان کا، ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا۔ سبحان اللہ۔ ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا، جس کی دولت تھی رائے خدا کے لیے، اس سراپا صحابت کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سراپا صحابت کی کیا بات ہے۔ آپ کا نام و نسب سیدنا امیر المومنین خلیفہ اسلام، نام گرامی اسم گرامی عثمان بن عفان بن ابیاس بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ حضرت عثمان غنی کا نسب عبد مناف پر جا کر نبی پاک علیہ السلام کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام اروا بنت قریش تھا۔ آپ کی نانی جان نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی پھوپھی جان تھی، ان کا نام تھا ام حکیم بیضہ بنت خواجہ عبد المطلب۔ ان کی جو نانی جان تھی نا وہ حضور کی سکی پھوپھی جان بھی تھی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عبد مناف کے سلسلہ نسب میں جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کی مشہور بنیت، پہلے آپ کو ابو عمر کہتے ہیں، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آپ نے 39 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، بعض نے 33 سال بھی لکھے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی بنیت جو ہے ابو عبداللہ کر دی۔ پہلے ابو عمر تھی، ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ آپ کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی پاک علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آئیں۔ حضرت ام رقیہ سلام اللہ علیہا،
حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑی تھیں اور ان کی بڑی بہنیں تھیں، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی بیٹیاں تھیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، اور ان چاروں کا جو ثبوت ہے وہ کسی تاریخی کتب سے نہیں، اللہ کی کتاب قرآن سے ہے۔ اس لیے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن پر مبنی ہے۔ اہل سنت اپنی دلیل کے لیے قرآن کو اور حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں۔ ذرا سی بھی کوئی اگر آج نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کی گستاخی کر کے کہتے ہیں 1 تھی 3 نہیں تھی، وہ حضور کا غلام نہیں ہے بلکہ وہ دشمن ہے، رسول ہے اور گستاخ رسول ہے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک عقیدہ اہل سنت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ساری نسبتوں کے ساتھ اور نبی کریم علیہ السلام کے گھر گھر کے ایک ایک فرد کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میں نے یہ اشعار پڑھے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی میں آیا وہ مان لیا، جو مرضی میں نہ آیا وہ چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کا نام یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن کو اپنی بیٹیاں کہا وہ ہماری سر کی تاج ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے جن کو اپنے نکاح میں لایا وہ ہماری مائیں ہیں، اور ہم تو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کارو قلم تیرے ہیں۔ تو دوستو حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ کبھی میں بعد میں پورا موضوع پھر ریکارڈ کروا دوں گا۔ 4 بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام کی، قرآن سے ثابت ہے، بنت نہیں بنات کا لفظ ہے۔ بات کسی پیٹی ماسٹر کی باتوں میں نہ آنا۔ چرس اور بھنگ پی کر جو ذکر علی کرتے ہیں، انہوں نے کیا ذکر علی کرنا ہے؟ مندر سے میں پاک ہے، پہلے وہ اپنے آپ کو صاف کریں، علی کا ذکر کرتے ہی وہ جو اندر سے بھی پاک ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ درود پاک۔ حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ کتنی؟ 2۔ اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا، 2 نوروں والا۔ سدھا پوچھ کے رستہ کسے خضر بولو، سدھا پوچھ کے رستہ کسے خضر بولو، فتوے لا نہ پیا عثمان اتے، فتوے لا نہ پیا عثمان اتے، ذوالنورین عثمان کو لقب ملیا، کنی شان جناب عثمان دی۔ آپ کو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اس لیے آپ کو یہ لقب مبارک ملا ہے کہ آپ 2 نوروں والے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے، نور کی سرکار سے پایا کشادہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا کشادہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا باسی صاحب
وہی جو اولاد مجاد ہے قیامت تک، جو سجدہ کائنات کی اولاد اس کائنات میں موجود ہے، فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہے۔ یہ ہے عقیدت اور محبت، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو دوستو ذوالنورین مشہور لقب آپ کا، اور آپ کا ایک اور بڑا مشہور لقب تھا غنی، عثمان غنی، غنی کہتے تھے آپ کو۔ آپ سے دولت و ثروت تھے، اپنا مال غریب اور مساکین پر بے شمار خرچ کرتے تھے، آل بیت رسول پر اور جنگی تیاریوں پر بہت زیادہ خرچہ آپ نے کیا، اس لیے آپ کو غنی کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا عثمان میرا وہ رضاکار ہے جس نے 2 مرتبہ مجھ سے اللہ کی جنت خریدی ہے، 2 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنت خریدی۔ ابھی کیونکہ کچھ دنوں بعد محرم شریف شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت کیونکہ یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاہ صاحب جو ہے جو بہت زیادہ اہلکار کا ذکر کرتے ہیں تو یہ شیعہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بے اور سید ہوتا ہی کو ہے جو حضور کی آل کا ذکر بھی کرے اور حضور کے اصحاب کا ذکر بھی کرے، اور ہم نے کبھی کنجوسی نہیں کی۔ اب تو آپ کا یہ نیٹ بھی آ گیا ہے، یوٹیوب بھی کھلا ہوا ہے۔ آج سے 3-4 جمعے پہلے میں نے صرف شان صحابہ پڑھی ہے، صرف شان صحابہ، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا کہ صحابی کون ہوتا ہے اور صحابی کا مقام کیا ہے۔ المہاجرین والانصار، یہ آیات میں نے پڑھی ہے جس میں مہاجرین، انصار اور تمام صحابہ کا ہم نے ذکر کیا، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھ رہے ہوں، میں ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں حضرت عثمان غنی۔ تو آج یوٹیوب کیونکہ آزاد ہے اور ہر جگہ پہ آواز جاتی ہے اور لوگ سنتے ہیں، اور ہم نے کبھی کنجوسی نہیں کی کیونکہ ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ ہمارے آقا حضرت عظیم البرکت نے کہا ہو مبارک تم کو ذوالنورین، جوڑا نور کا، جو نور کا جوڑا ہے وہ تمہیں مبارک ہو۔ اور ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے دین اسلام کے اندر، کیونکہ جب تک یہودی ہے نا اس دنیا میں تو دین اسلام کے اندر بغاوت ہوتی رہے گی، باغی نکلتے رہیں گے، اور یہ جو خارجی نسلی ہیں یہ پیدا ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہودی ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ یہودی چاہتے نہیں ہے کہ مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ قرآن نے کہا یہودی تمہارا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا، یہ تمہارا آزاد ملک ہے، لیکن یہاں سارا کچھ یہودی ادھر سے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ یہ رشدی کو کس نے پیدا کیا تھا؟ جس نے نبی پاک کی گستاخی کی ہے۔ یہ سلمان تسیر کون تھا؟ یہ سارے یہودیوں کے پرور تھے، یہ یہودی ایک کو پالتے تھے۔ یہ بڑے بڑے مولوی کنہوں نے خریدے؟ یہودیوں نے۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے ٹھیک 50 سال بعد نبی پاک کی اولاد کو بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا، ٹھیک 50 سال بعد۔ آج 1450 سال گزر گئے، میں 50 سال کی بات کر رہا ہوں، صدی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نصف صدی کے بعد نواسہ رسول کو بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں پیاس کی حالت میں انہیں اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ خریدا کس نے؟ یہودیوں نے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ آج اگر کوئی مولوی لاہور کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی 1450 سال بعد کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جب وہ مربانے کے لیے نکلی عیسائیوں نے دیکھا کہا یہ صدیقہ ہے، ہم ان کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، ہم تو فدیہ لے کر جان چھڑائیں گے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ الگ الگ آپ نے کلمے بنائے،
عیسائیوں سے مبالغہ کرنے کے لیے ان پینتن پاک کے گلدستہ اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا جب بی بی فاطمہ اس میں نہ ہو. وہ جب نکلی تو ان کو دیکھ کر عیسائیوں نے مبالغہ روکا اور کہا کہ ہم صدیقہ اور یہ شان والوں، عظمت والوں اور نور والے چہرے والوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور نے کہا آج اگر تم ہمارا چیلنج قبول کرتے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے تو قیامت تک کوئی ماں عیسائی پیدا نہ کرتی اور یہ سامنے والے باہر ریزہ ریزہ ہو جاتے. تمہیں پتہ چل جاتا کہ پینتن پاک کے ساتھ کس نے مبالغہ کیا. وہ مان گئے 1450 سال پہلے، اور یہ 1450 سال کے بعد اتنا علم پڑھ کے، اتنی کتابیں پڑھ کے قصور اس کا نہیں. اس لیے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شان پڑھ رہا ہوں کہ شروع سے یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور یہودی چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسلمان ایک سیکنڈ کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائے اور مل کے یہ کلمہ پڑھ لیں حضور پر. نہیں بکتا ہے تو اللہ کا ولی نہیں بکتا، کیونکہ اس کو اللہ نے دو نظریں عطا کی ہوتی ہیں، ایک سامنے والی، ایک باطن والی. تو دوستو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج سے 1450 سال پہلے 12 سال آپ نے خلافت فرمائی ہے، مسند نشین ہے آپ 12 سال، اور حضور علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان کا ذکر بھی کیا. بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے گئے، ان پر بھی پانی بند کیا گیا. اور اس کا کرتا دھرتا جو تھا وہ عبداللہ ابن سبا تھا جو یہودی نسل تھا. بظاہر اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن دل دماغ اس کا یہودیوں والا تھا، تو یہ اس نے کام کیا. مولا علی کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے اندر بھی یہودیوں کا سرجون نامی یہودی جو تھا اس کی ساری سازش ہے. میدان کربلا میں یزید کو اکسایا اور کہا کہ ابن زیاد کو تم بھیجو، وہ بھی پیچھے یہودی تھا. یہ کتابیں پڑھے آپ کو پتہ چلے کہ یہ یہودی آپ کے کتنے بڑے دشمن ہیں. آج بھی فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، ایران کے اندر، سعودی عرب کے اندر جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اور ان کے ساتھ جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف، اور 100 سال پہلے کا جو پلان بنا دیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ سب یہودی کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ممتاز قادری صاحب کو پھانسی پر چڑھانے والے بھی یہودی تھے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، پیچھے یہودی ہے ان کے. یہ جس وقت ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، جس وقت یہ یہودیوں کی غلامی چھوڑ دیں گے اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی غلامی اور اہل بیت کی غلامی اپنے گلے میں ڈالیں گے، اس وقت یہ پوری دنیا میں یہ بادشاہ کریں گے. پڑھ لو ہمارے اکابرین کے واقعے پڑھو، ان کی زندگیاں پڑھو. نور الدین زنگی کو پڑھو، صلاح الدین ایوبی کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ کیسے کیسے مسلمان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح نبی پاک علیہ السلام کی غلامی والی قیادت نصیب فرمائے. دوستو، میں لقب پیش کر رہا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سن رہے ہیں کہ آپ کو ذوالنورین اس لیے کہتے تھے کہ آپ کے نکاح میں نبی پاک علیہ السلام کی 2 شہزادیاں تھیں. نبی پاک علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. چاروں کے نام آپ کو آتے ہوں گے، آنے بھی چاہیے. بڑی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا. حضرت ام رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور اس لیے آج حضرت عظیم البرکت نے اپنا عقیدہ پیش کرتے ہوئے فرمایا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تو یہ جوڑا جو تھا یہ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. اور نسب آپ نے سن لیا ہے کہ یہ ان کی جو نانی جان تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی پوری جان حضرت عبد المطلب کی بیٹی ام حکیم، یہ آپ کی بیٹی جان تھی، اور ان کی حضرت عثمان غنی کی نانی جان تھی.
واقعہ فیل سے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، واقعہ فیل ابرا کا جو واقعہ ہے اس سے 6 سال بعد ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام اس وقت اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں موجود تھے۔ حضور کی ولادت با سعادت 55 دن بعد ہوئی، ان کی 6 سال بعد ہوئی حضرت عثمان غنی کی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ انہوں نے 39 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور بعض نے لکھا 33 سال کی عمر میں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے تھے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بڑے دوستانہ تعلق اور محبت تھی، اور ہمارے ادھر پٹوار میں کہتے ہیں دوستیالے۔ اس طرح کی محبت آپ کی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی جب غلامی میں آئے، کچھ دنوں بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی کو دعوت اسلام دی۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، بغیر کسی ہیلو حجت کے، بغیر کسی تذکرے کے، بغیر کسی مناظرے کے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی معجزے کو طلب کرنے کے، حضرت عثمان غنی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر والے اور بالخصوص آپ کا چچا جو ہے وہ آپ کا دشمن بن گیا، بڑی اذیتیں آپ کو دی گئی، بلکہ رسی ڈال کر کے آپ کو گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا۔ آج تو تم ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہو، ایسی لگا کے کلمہ پڑھ رہے ہو۔ کلمے کی قیمت اگر پوچھنی ہے تو نبی پاک کے صحابہ سے پوچھو۔ آزادی کا مطلب پوچھنا ہے تو کشمیر میں چلے جاؤ، وہاں سے پوچھ لو۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور چچا جو ہے ان کا وہ ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر انہیں گھسیٹا کرتا تھا۔ 2 مرتبہ آپ نے ہجرت فرمائی، ایک دفعہ حبشہ کی طرف، دوسری مرتبہ آپ نے مدینہ الرسول کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ شان آپ کو حاصل ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات پاک جو ان کی شان میں نازل ہوئی، لیکن میں نے دوران خطبہ جو پڑھی ہیں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ 30واں پارہ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ۔ سمجھ جائے گا جس کے دل میں خوف ہوگا اور دور رہے گا بدبخت جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ صاحب نور العرفان نے اور تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل نقوی علیہ رحمہ نے اس آیہ مبارکہ کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شان میں اور ایک منافق کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں 2 کا ذکر ہے، ایک منافق ہے اور ایک مومن ہے۔ کلمہ دونوں نے پڑھا ہے۔ ایک کی شان بیان ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ میں اور دوسری کی مذمت ہو رہی ہے۔ جس کی شان بیان ہو رہی ہے اس کو عثمان غنی کہتے ہیں، جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی آیات کو نازل کیا اس کو ایک منافق کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سمجھ جائے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ یہ عثمان غنی سمجھ جائے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اور دور رہے گا بدبخت جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ جس کے دل میں خوف نہیں پیدا ہوتا، اللہ رسول کا ادب پیدا نہیں ہوتا، وہ بدبخت جہنم کا ایندھن بنے گی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک انصاری نے، مدینہ پاک کے صحابی نے اپنے پڑوسی کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پڑوسی جو ہے اس کے صحن میں ایک پھلدار درخت لگا ہوا ہے اور اس کی ایک شاخ جو ہے ہمارے گھر کی طرف ہے۔ جب پھل پک کے گرتا ہے، ظاہر ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے صحن، ہمارے صحن میں جب پھل گرے گا تو بچے تو آپ کو پتہ ہے بچے بچے ہی ہوتے ہیں،
اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ منافق جو میرا والدار ہے، پڑوسی ہے، وہ ہمارے گھر آ جاتا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ، بڑی بے ادبی کے ساتھ وہ پھل اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ ایسی حرکتیں نہ کریں، یا تو اپنی شاخ ہی کاٹ لینا، اس کی شاخ ہمارے گھر میں آ رہی ہے، اس کا کچھ پھل گرتا ہے، وہ بڑی سختی کے ساتھ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو میں اس کو بلاتا ہوں۔ اب وہ حضور کا کلمہ تو پڑھتا تھا، ذرا سننا بھائی، کہتے ہیں اتنا بڑا عالم فاضل، اتنی کتابیں پڑھا ہوا، اتنے مدرسے اور اتنی سندیں، وہ بی بی پاک کی گستاخی کر سکتا ہے؟ میں نے کہا حضور کے دور میں بھی وہ لوگ تھے، سونے تک وہ سمجھ آئی ہے نہیں آئی کہ وہ تو لگ گئی ہے، میں نال لگ گیا ہوں، بھی ٹچ کرنا میں نے، اور میں کرنا ویسا سے انشاءاللہ جب تک کے ساتھ جڑا نہ پھر نال نہیں کرنے میں اس ٹائم تک کام میں لگا رہے۔ 1450 سال اس سے بھی صاحب کسی کی ضرورت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ پاک کی گستاخی کرنے کا، ایک کتوں جم کے آ گیا، یا اپنی ماؤں کو جا کے پوچھے کون ہے، پھر گل کا ساتھ نہیں درود پاک پڑھ، ہاں جی کیونکہ جانے سن غور کر اس کیا یا رسول اللہ پھل، اب وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا دوسرا جس کا درخت تھا، حضور نے کہا بلاؤ سے، وہ آیا، حضور نے کہا یہ درخت مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں باغ لے لو۔ اور سودا کون کرے؟ یؤمنون بالغیب، پہلے صفحے پر آپ نے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یؤمنون بالغیب، ہم ایمان لائے غیب پر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے اور میرا کلمہ پڑھتا ہے، میرے کہنے پر یہ درخت مجھے دے دے، جنت میں مجھ سے درخت لے لے۔ لیکن وہ منافق تھا، وہ حضور کی اختیارات کو، حضور کی شان کو، قرآن میں منافقوں کا ذکر بھی ہے بھائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ محبوب میں نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کون ہیں، یہ بیٹھے آپ کے سامنے ہیں، کلمہ آپ کل پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، ان کو آپ کی عظمت و مدد کا نہیں پتا، اور ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگوں میں سے آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے آپ پر اور آخرت پر، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، معبود جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافق ہے، دل سے حضور کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ حضور فرماتے درخت مجھے دے دے، تو جب میرا غلام ہے، جب میں نے تیرے سامنے رب کا ذکر کیا تو نے کہا ٹھیک ہے جیسے سلمان کی دار ڈرام بیٹھے ہیں۔ حضور کے کہنے پہ مانے ہیں نا، وہ بولو میں یار پتہ نہیں تسا نے مطلب ہو گیا تکلیف لاتی کلمہ جو تسا پڑھا آپ نے ابے نے کہنے سے پڑھا نہیں، حضور نے کہنے سے پڑھا وہ بلند آواز میں لا کے رہا ہے کہ تسا نے مان نہیں گل ہے نا، میرے دو مامے بیٹھے ہیں پوری لکھتے پہلے اشارہ کی تقریر تسا میشر کام حاصل اور نہ سنو۔ حضور نے کہا کہ جب تو میرا کلمہ پڑھ جائے 5 ٹائم مسجد کے اندر ہوتا ہے تو مسلے کروڑنا بھی ہے، متھے تے مراب بھی پائے تے چنگا چھٹ کے سفر ہوتے کرنا، پتہ نہیں نکے براؤن پا کرنا یہ کس نے پائی نہیں ہے جی، سارے کام تو کرنا، میں تیرے رسول ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا وہ درخت مجھے دے دے اور مجھ سے جنت میں درخت لے لے۔ اس کہہ دیئے یہ سودا قبول نہیں، یہ سودا
یہ منافق ہے. یہ کون ہے؟ کیونکہ اس دلوں حضور نے تسلیم ہی نہیں کیتا. دلوں حضور نہیں کیتا. بڑا منافق کیڑا ہے جڑا سارے منافق دے پاس لے کے جاندے اس دا نام پتہ نہیں. بولو یار کس کا نام پتہ ہے؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین. کتابوں پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو نا. صرف تساں کوئی مر جانا تو پھر کھول کے شروع ہو جاتے ہو, پہلے سپارہ پڑھی ہو, پھر گناہ کرتے ہو. کتنے پڑھے نہیں وہ کہنا 100 جی کا ہماری کا کھولے چھوڑو. آج کل بھی بڑی رواج ہے نا, کتنے قرآن پہ شامل کری چھوڑا, 50 ہماری طرف کری چھوڑے. لیکن کیوں پڑھے 50؟ اس ٹائم پڑھ رہے ہیں تو اگے لاکھ ڈاؤن ہے, ادھر سے باندھ ہوں تو کہ تو پڑھ رہے ہیں. حساب پڑھائی ہوگا قرآن کار کھولا کرو. اس میں آج پہلا صفحہ جو کہ پڑھے ہوگا سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ترجمہ آسان جڑا وہ نور العرفان ہے. احمد یاد ہے میر احمد اللہ ہے گجرات ہے. آسان ترجمہ اپنا حضرت جڑا ترجمہ ہوئی ہے تشریح انہوں نے جڑی کی وہ آسان ہے. اس میں پڑھو نور العرفان, خزائن العرفان پڑھو. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ بہت آسان ہے, بڑا علمی. اس میں پڑھو. پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ترجمہ کیا اس کا پڑھو. لیکن یہ ہاتھ میں چمنے نہ کرو. انہوں نے کہا پہلے پڑھو. پیر نصیر نے فرمایا میں بھی اپنے دادے ہیں اس نے منا کہ جس نے میں دادے ہیں پڑھا کہ واقعی میرا دادا اس قابل ہے. بولنا پڑھو سب پتہ لگے منافق کون ہے مومن کون ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم حضور کے دور میں منافقوں کی پہچان کرنے کے لیے ذکر علی چھیڑ دیتے تھے. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی, اس کے ہیں مولا محمد, اس کے ہیں مولا علی. صحابہ فرماتے ہیں, آپ مستدرک کیا فرماتے ہیں, ہم حضور کے دور میں پتہ نہیں چلتا تھا منافق کون ہے مومن کون ہے, کیونکہ نماز کو پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے, زکاتیں دیتے تھے, روزے رکھتے تھے. سمجھ نہیں آتی تھی منافق کون ہے مومن کون ہے. ہم ذکر علی کر کے پہچان لیتے تھے مومن کون ہے منافق کون ہے. آج بھی آسان نسخہ ہے, سنی شیعہ بھابی کے چکر میں نہ پڑو. آسان سا نسخہ ہے. جو ذکر علی کر رہا ہے اور جو ذکر علی کے ساتھ علی کے دوستوں کی بھی ادب و احترام کر رہا ہے وہ مومن ہے. آسان ہے, مشکل میں نہ پڑو. تو دوست عرض کر رہا ہوں, حضور نے فرمایا وہ درخت جو تیرے گھر میں ہے اس کا پھل دوسرے مسلمان کے گھر میں گرتا ہے. دونوں تم مسلمان ہو, دونوں میرا کلمہ پڑھتے ہو. وہ درخت مجھے دے دے, جنت میں مجھ سے درخت لے لے. جس نبی کے کہنے پر تو نے ایک خدا کو مان دیا اس نبی کے کہنے پر جنت میں درخت لے لو. نبی نے کہا نا اللہ ایک ہے, وہ وقت لا شریک ہے, وہ قادر مطلق ہے, اس کی ذات سے بات میں کوئی شامل نہیں. حضور کے کہنے پر ہوا نا, اعلیٰ حضرت نے کہا خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جب حضور کے کہنے پر ساری باتیں ہیں تو پھر یہ بھی مہربانی کر. اس نے کہا یہ سودا مجھے قبول نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. عاشق رسول تھے, دل و جان سے حضور پر قربان تھے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سبحان اللہ. اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور جس سے محبت کرتا ہے اس سے بڑھ کر, والناس اجمعین ساری مخلوق سے بڑھ کر, اگر میرے ساتھ محبت نہیں اور دل و جان سے مجھے تسلیم نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب وہ اس کا تو ایمان ہی نہیں تھا, وہ منافق ہو کے رہ گیا. نمازیں بھی گئی, روزے بھی گئے, عقیدت بھی گئی, بیعت بھی گئی. یہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ درخت میں خرید لیتا ہوں. اس منافق سے کہا درخت مجھے دے دے, مدینے میں فلاں جگہ پہ میرا پورا باغ لے لے. کیا بات, کیا بات. اے جی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ نے راہ اگر شاید ہے نا تو سوئی دے.
کانا دام لے ٹنگ بجی دام دینا ہے انگا یہاں سے نظر نہیں آنی سونی شہر لے ہوئے سب تو سونی شہر اگر رب نے نام دے کسی دیتی ہے تو سا حسین آپ مطلب دیتا سا وہ بھی شبیہ رسول سنتب کے امام زیارت کرنے ہیں جناب اکبر علیہ السلام صدقے جاؤں پھر 6 مہینے میں نہیں روڑ دیتا کیا سے سب ملے عباس بھی دیتا کونوں محمد بھی دیتا میں پڑھ سا چاہتا سا لیکن میرے کو کوئی سوچ سکتا کہ صحابہ ملنے تھا کیوں کہ میں کن ٹوٹے نہ سنا عقیدہ صاف ستھرا ہوئے تو سنے نہیں تو نہ سنے خودے پاک پڑھو محمد یہ بھی کون چھوڑ خودے پاک میں پڑھو سنو اصل تقریر بابا خدا دی قسم ہے تو اندروں کرنے ہیں کروانے لگ لے ہاں یہ بناوٹ شناوٹ کوئی نہیں اسی وارث ہیں اس واسطے فرمایا اور 10 جڑا ہے اشعار عثمان غنی نہیں پڑھنے اسے 10 کیا کہ تیرا پیو بھی نہیں پڑھ سکتا عثمان غنی ہے جس طرح میں پڑھنا ہے وہ بھی شبھی نہیں پڑھ سکتا اونچا پڑھ درود پاک ہاں جی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی صدقے جاؤں اتھی بیٹھے سندر میں پہلے فرمایا ظالمہ حضور نے کہنے تھے درخت دے دے میں جنت درخت لے لے میں اے فانی دنیا تے رہنا تے کسی نہیں ہیں جی باروں باری سارے جانا ابے بھی چلے گئے دادے بھی چلے گئے پردادا بھی چلا گیا تو سر یہ شکلہ میں انشاءاللہ چلیے گے اور رومی کشمیر عارف کھڑی آپ فرماتے نے سہ جو سنگت دے کٹھے آخری بتھا پیاں جنہ باجی ایک پل نہیں سی لگتا اجیو شکلہ یاد نہ رہی میرے مرشد کا لاقب بھی آنے لیکن ان کے مرشد سید سردار نشاہ سرکار کو پکاڑا گئے ہیں دیر شریف بخاری سید ہے انہوں نے کہا تم آوان ہو اور اپنا علاقہ چھوڑ دو زمینیں چھوڑ دو گھر چھوڑ دو چنگ میں آ جاؤ کیونکہ یہاں ڈاکو بہت زیادہ ہے ڈکیت اور دین سے دور بہت لوگ ہیں انہیں آ کر ٹھیک کرو میرے مرشد نے یہ نہیں کہا کہ دور میں اپنی زمینیں گھر بار چھوڑ کے در آ جاؤ مرشد کی کہنے پہ آپ نے کہا تھا بائے گا یا سیدی سردار علی شاہ یہ ہے غلامی حضور نے کہا درخت دے دے وہ 2 نمبر کا جو مسلمان تھا اسے کہا نہیں کہ یہ سودا مجھے قبول نہیں عثمان غنی اٹھے فرمایا یا رسول اللہ یہ درخت اس سے مجھے دلوا دے میرا فلاں باغ سارے کا سارا اس کو دے دے اس کو کہتے ہیں عثمان غنی قرآن میں جگہ جگہ آپ کی ثقافتوں میں ذکر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی سید ذکر من یشاء ویتجنبها الاشقى الذی یصلی النار الکبری سمجھ جائے گا جس کے دل میں ذرا بھر بھی خوف ہوگا اور دور رہے گا بدبخت جو آگ میں داخل ہوگا یہ ہے بھائی منافق اور مومن کی آج پہچان آپ نے سنی منافق نے حضور کو تسلیم ہی نہیں کیا اتو تو لا الہ بچو کالا شاہ حضور تسلیم کیتا ہی دلوں منی جنہوں نے دل سے مانا ہے وہ کوئی ابو بکر بن گیا کوئی عمر بن گیا کوئی عثمان ہے کوئی علی ہے کوئی ابو ہریرہ ہے جنہوں نے دل سے حضور کو تسلیم کیا دل سے دل جان سے کہا سب کچھ قربان حضور نے اپنا بھائی علاقہ بابل کا شہر چھوڑ کر جب اللہ کا حکم آ گیا مدینے آ گئے مدینے والے جو صحابہ تھے انصار مدینے میں رہے انہوں نے دل و جان سے حضور کو تسلیم کیا حضور نے کہا کہ جس کے پاس 10 کنال زمین ہے وہ 5 کنال مہاجر کے نام لگائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انسان نے کہا یا رسول اللہ یہ لگاتے ہیں فرمایا جس کی 2 بیویاں ہیں تو طلاق دے دیں اس کا نکاح دوسرے بھائی کے نکاح لگاتے ہیں انہوں نے کہا کریں قرآن پڑھیں جنہوں نے مانا تھا ان قرآن کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ پر دوان اللہ ان پہ راضی ہو گیا وہ اللہ پہ راضی ہو گیا ان کی عظمت شان کیا بات ہے اس لیے حضور نے کہا میرا صحابی مٹھ بھر جاؤ اٹھائے اٹھا کر صدقہ کر دے
اس کے بعد تابی آئے، تبا تابین ہو، غوث کتب عبدال کلندر ہو، کوئی بھی میرا امتی ہو، وہ 2 پہاڑ اود کے سونے کے صدقہ کرے، اس مٹھ پر جو والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی شان ہے جس نے دل و جان سے رسول اللہ کو تسلیم کیا ہے، جنہوں نے دل و جان سے حضور کو تسلیم کیا، یہ ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود پاک پڑھیں گے بس۔ ہاں جی، عرض کر رہا تھا عثمان غنی، حضور نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 210۔ ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ہوگا، دوست ہوگا، اور میرا رفیق جنت کے اندر عثمان غنی ہوگا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فقال یقتل هذا فيها مظلوما لعثمان، ترمذی جلد ثانی صفحہ نمبر 212۔ فرمایا یہ میرا وہ عثمان ہے جس کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ ان کی شہادت کا ذکر انہوں نے کیا۔ ابھی عثمان غنی نے 12 سال دور خلافت بھی کرنی ہے، اس کے سے پہلے بکر عمر بھی ہے، اور حضور نے فرمایا 30 سال تک خلافت رہے گی۔ خلافت 30 سنہ، کتنے سال تک؟ 30 سال۔ اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر فرقے پیدا ہو جائیں گے، اس کے بعد مسلمانوں میں مقتے کم ہو جائیں گے، خارجی، نسبی، رافضی یہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو دوستو 30 سال جو حضور کی خلافت ہے اسے آج گھر میں جا کے دیکھ لینا۔ حضرت بکر، عمر، عثمان، علی، اور آخری 6 مہینے سیدنا عثمان، سیدنا امام حسن پاک علیہ السلام کی، یہ ہے خلافت راشدہ۔ یہ 5 خلیفے حضور کے، کتنے خلیفے حضور کے؟ 5۔ بیٹیاں کتنی حضور کی؟ 4۔ یہ یاد رکھا کریں، کتنے خلیفے حضور کے؟ 5۔ پہلا خلیفہ ابوبکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی، 5ویں امام حسن پاک، امام حسین خلیفہ نہیں، امام حسن پاک۔ سمجھ آئیے؟ بولے کی کمیش ہے۔ فرمایا بڑی بے-دردی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 212 پہ حدیث موجود ہے، میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، بات کو دیکھ لینا۔ قال انه كان يبغض عثمان فابغضه الله، آپ نے فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بغض رکھا۔ یہ حدیث بڑے غور سے سنیں، جو صرف پی ٹی مسجدوں سے جا کر واقعہ کربلا سنتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے جو محبت علی کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو رسول اللہ کی اولاد کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے روتے چلاتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں۔ یہ وہ سارے سن لو حدیث غور کے ساتھ، خوشک عاشق نہ بنو۔ نبی پاک علیہ السلام کو کہا گیا یا رسول اللہ ایک بندہ مر گیا ہے، جنازہ گاہ میں اس کی میت پڑی ہوئی ہے۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 212 پر حدیث موجود ہے۔ حضور اس جنازے میں تشریف لے گئے، صفحے درست ہو چکی تھی۔ حضور کی شان کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جانوں کے لیے حضور رحمت ہے۔ وہ جنازے میں حضور شرکت فرما رہے ہیں، آگے بڑھے، کس کا جنازہ ہے؟ فلاں بن فلاں کا۔ حضور نے کہا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ سمجھ آئی؟ اے مولوی نے انکار نہیں، اے نبیہ نے امام نے انکار ہے۔ نبیہ نے امام عقیدہ لے گئے، ہم نہیں پڑھتے۔ آقا جی آپ رحمت للعالمین ہیں، فرمایا ہم نہیں پڑھتے۔ آقا جی آپ تو سب کے لیے رحمت ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ آقا جی آپ نے اس کو معاف کیا جس نے آپ پر کوڑا پھینکا، فرمایا اس کا نہیں پڑھتے۔ آقا جی آپ کا جسم دیوار کے ساتھ لگا، کافرہ عورت نے اوپر سے اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کر لی۔ رب نے جبریل سے کہا میرے محبوب کا جسم اس کے کمرے کی دیوار کے ساتھ لگا ہے، میں نہیں چاہتا کہ گھر میں رہنے والی جہنم میں جائے، جا اس کے
دل کی کھڑکیاں کھول اور اسے رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر. اتنی بڑی شان. فرمایا جنازہ نہیں پڑھتے. یا رسول اللہ ہے مسلمان ہے, بظاہر مسلمان ہے, اور آپ جنازہ نہیں پڑھتے. آقا جی وجہ اس کا کون سے اتنا بڑا جرم ہے؟ جس نے نکاح پہ نکاح کیا نہیں, زنا کیا نہیں, شرابی تھا نہیں, چغل خور تھا نہیں, یہ کیا تھا؟ اس کا جنازہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہم نہیں پڑھتے, اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہے. جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہو محمد الرسول اللہ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. جس کے سینے میں فاطمہ الزہرا کا بغض ہو ہم بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. یہ عقیدہ ہے. صرف پی ٹی ماسٹر نہ سنا کر نو سڑنا تو تم بڑا آگے عاشق بننا, بات نہیں سمجھ آئی ہے. ان کا عقیدہ بھی دیکھو اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. عقیدہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. کس نے بتایا ہے؟ قبر میں بھی عقیدے پہ بات ہوگی,